الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انعام کی آخری آیت میں نے پڑھی ہے، جو اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وَهُوَ الَّذِي اسی نے، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا، خلائف الارض زمین کا خلیفہ، بلکہ زمین میں خلیفہ، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بلند کر دیا تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر، درجات درجوں، تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجوں بلند کیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو چیزیں اس نے تمہیں دیں، یعنی نعمتیں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے مجرموں کو۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا، بڑا مہربان ہے۔ تفسیر ایمان والوں کو، کہیں کہیں میں جوڑتے گیا تفسیر، وہ تفسیر دیکھیے اب، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں بنا دیا خلائف الارض، زمین کا خلیفہ، یعنی زمین کا مالک تمہیں بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ خطاب امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے افراد کو ہے، امت محمدی کو ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم زمین میں پہلے انسان نہیں ہو، تم سے پہلے اور بھی بہت سی امتیں آئیں، ہم نے انہیں ان کی مدت جس طریقے سے بھی پوری ہوئی، یا تو عذاب آیا ہلاک کر دیے گئے، اور اگر ٹھیک ٹھاک بھی رہے ان میں سے تو موت آئی چلے گئے، تو تم ان کے خلیفہ ہو، ان کے بعد آنے والے ہو، یہ مطلب ہوا۔ کہتے ہیں والخلائف جمع خلیفہ، خلائف خلیفہ کی جمع ہے، کالوصائف جمع وصیفہ، وکل من جاء بعد من مضى فهو خلیفہ، ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جس کے گزرنے کے بعد اس کی جگہ پہ کوئی اور آئے تو وہ خلیفہ اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ امت خلیفہ ہوئی پہلے گزر جانے والی امت کی، یہ اور خلیفہ کے معنی مالک بھی، وارث بھی، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنا دیا امت محمدیہ کے افراد کو، زمین کا مالک بنا دیا۔ اب زمین میں تم ہی تم ہو۔ آگے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اب ایک اعتراض ہوگا، ابھی ذہن میں آ گیا، زمین میں تم ہی تم ہو، کہاں نے میں نے بھی، تو ہم کہاں ہیں؟ صرف ہم امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے افراد ہی کہاں ہیں؟ بہت سارے بدھسٹ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نہ جانے دنیا میں کتنی قومیں ہیں جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، بہت ساری قومیں ہیں۔ پھر کیسے؟ وہ ایسے کہ جب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پاک ہو گئی، آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اعظم، نبی آخر الزماں کو نبوت و رسالت کی کہ تاج آپ کے سر پر رکھ دیا، آپ کو نبی آخر الزماں بنا کر کے، کہ قیامت تک اے نبی، اے محبوب، تمہارے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔
جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا اعزاز اپنے حبیب کے سر پہ رکھا ہے، وہیں سے اعلان ہو گیا کہ اب دنیا میں آنے والے سارے انسان امت محمدیہ میں ہیں۔ امت محمدیہ میں وہ کہاں؟ عیسائی کہاں ہے؟ یہود کہاں ہے؟ جی سنیے غور سے، یہیں سے امت کی دو کوالٹی ہوئی، امت کی تقسیم ہوئی، بانٹا گیا امت کو دو طبقے میں، دو حصے میں، دو نوع، دو قسمے میں۔ امت تو سب ہیں، سب حضور کی امت میں ہیں۔ اپنی زبان میں سمجھو نا، بعد میں بتلائیں گے وہ عربی اور اردو گاڑی۔ ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے۔ جو لوگ مان گئے کہ حضور محمد رسول اللہ کے آخری رسول پیغمبر ہیں، وہ امت اجابت کہلائیں گے، اور جو لوگ نہیں مانے وہ امت دعوت کہلائیں گے۔ سب ہے حضور کی امت، بس آسان زبان میں ایک ماننے والی امت، ایک نہ ماننے والی امت، یہی ہے۔ تب کا امت اجابت ہے۔ اس امت اجابت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے دین محمدی کو قبول کر لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام رب کے پیغام کو ان کے واسطے سے قبول کر لیا، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، امت اجابت کہلاتے ہیں، یعنی قبول کرنے والی۔ وہ سارے مسلمان آئیں گے دنیا میں، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں سہتے ہیں، آباد ہیں۔ اور امت دعوت جو نہیں ماننے والی، آج کے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، فلاں ہیں، ڈکا ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امت محمدیہ کی علماء ربانیین کی ذمہ داری ہے، اہل نظر بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو صحیح صورت کے ساتھ، اسلام کو صحیح شکل و صورت کے ساتھ ان کے سامنے پیش کریں۔ یہ اسلام عوام مسلمان جو مسلمان میں جو عام ہیں، عوام ہیں، ان کے کیریئر کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام کو ان پر قیاس مت کرو۔ اسلام کتابوں میں ہے اور خاص لوگوں کی زندگی میں ہے، عوام تو بہکے ہوتے ہیں، اور یہی چیز کی کمی ہے آج ہمارے ہندوستان میں بھی۔ جو زہر گھولا جا رہا ہے مذہبیت کا، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، وہی دیکھا یہی مسلمان بڑا اچھا اسلام ہے کا، چوری بھی تو کرتا ہے، شراب بھی تو پیتا ہے، جوا بھی تو کھیلتا ہے، ہم سے تو آگے رہتا ہے یہ برائی میں، اسلام یہی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہی، تب تو نہیں مانیں گے۔ یہی ہو رہا ہے۔ تو بات میں نے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ جب کہ اللہ نے امت محمدیہ کو کیا بنا دیا؟ خلیفہ بنا دیا، زمین کا مالک بنا دیا۔ اب تم ہی تم ایک لفظ جملہ میرے زبان پر آیا، میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کے ذہن و فکر و دماغ و شعور میں اتر جائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وہی آیت ابھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجہ بلند کیا۔ یہ کیسی فضیلت ہے، یہ کیسا درجہ بلند ہونا ہے؟ کسی کو علم دیا، کسی کو دولت دیا، کسی کو دونوں دیا، کسی کو سیرت دیا، کسی کو صورت دیا، کسی کو کسی فن سے نواز دیا، کوئی کسی کو عزت دیا، کسی کو معاشرے میں حیثیت نہیں دی۔ یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا، یہی تفسیر کر رہے ہیں جو میں نے اپنی زبان میں آپ سے کر دی۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، تفسیر کر رہے ہیں خَالَفَ بَيْنَ أَحْوَالِكُمْ، تمہاری حالتوں میں اختلاف رکھا۔ فَجَعَلَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ، اخلاق میں اللہ نے تو جو ہے برابر نہیں پیدا کیا، کسی کو اخلاق دیا، کسی کو رزق دیا، کسی کو ذریعہ معاش دیا، والقوہ کسی کو طاقت و قوت سے نواز دیا، والفضل کسی کو فضیلت سے نواز دیا۔ یہی ہے، یہ تو میں بار بار کہتا ہوں، کوئی انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں، بڑے احمق ہیں، بڑے بھولے بھالے ہیں وہ لوگ، اور راہ راستے سے، راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں جو نبی اور امتی کو برابر کرتے ہیں۔ جب ایک امت میں جب ایک فرد دوسرے فرد کے برابر نہیں تو نبی اور امت کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی اللہ نے، اسی تمہارے رب نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں بلند کر دیا۔ یہ بلندی اللہ نے کیوں عطا کی؟ کیوں عطا کی؟ ایک سوال ہے جو دماغ میں آ رہا، کیوں عطا کی بھائی؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، انصاف ور میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہی مالک و ملک ہے، سب کچھ ہے، سب کو برابر کر دیتا تب دنیا کہاں چلتی؟ جب سب کو برابر ہی کر دیتا تو اس کا تو کچھ نہ بگڑتا۔ وہ رب تب بھی، پہلے بھی ہے، اب بھی ہے، تب بھی رہے گا، اس کی ربوبیت میں کچھ فرق نہیں۔
اے انسانوں تمہارا پورا کارخانہ جو چل رہا ہے دنیا کا سب بگڑ جائے گا۔ ایک جواب ہوا، اسی لیے برابر نہیں رکھا، ایک جواب ہوا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے، دنیا برباد ہو جانے والی ہے، اور دنیا میں آنے والا انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، اپنی مدت لے کر کے آیا، مدت مقررہ مدت متعینہ مقررہ پوری ہوئی، آنکھ بند ہوئی، چل دیا ملک عدم۔ جب جا رہے ہیں کیوں جو ہے بعض کو بعض فضیلت دی، تو قرآن نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ رب تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، ان نعمتوں میں جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، کہ دیکھیں وہ سب جانتا ہے کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، کیا کون کیا کر رہا ہو، دیکھیں علم دیا ہے، علم پھیلا رہا ہے کہ نہیں، مال دیا ہے تو مال سے صرف اپنا جہنم بھرتا ہے یا میرے اور بھوکے بندوں کا پیٹ بھرتا ہے، قوت دیا ہے تو قوت کا استعمال صرف اپنے افراد کے لیے کر رہا ہے، اپنے کھانے کے لیے کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہے، اپنے کنبے کے لیے کر رہا ہے، یا یہ طاقت و قوت کا استعمال حق کو ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ یہی آزمائش آگے وہی کہہ رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں انسانوں، تاکہ وہ اللہ وہ رب تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، ان نعمتوں میں جو نعمتیں تم کو اس نے دی ہیں، ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ تفسیر کن کو؟ اللہ کی دونوں شان ہے نا، اللہ کریم بھی ہے، غفور رحیم ستار غفار ہے، اللہ ایسے ہی قہار ہے، جبار ہے، اس کی دو شان ہے، خدا کی دو شان ہے، شان جلالی، شان جمالی۔ شان جلالی جب جلال میں آئے گا تو کسی کو چھوڑے گا نہیں، کوئی ایک مجرم بھی کائنات کا بچ کر کے نکل نہیں سکتا اس کی گرفتے سے، اس کے مواخذے سے، اس کے عذاب سے، یہ تو اس کی۔ اور شان کریمی یہ ہے کہ چھوڑ رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ تو جانتا ہے، مگر گناہگاروں کو بھی، بدکاروں کو بھی ان کی گناہوں میں اور بدکاریوں میں چھوڑے جاتا کہ اب توبہ کر لے، اب باز آ جائے، اب توبہ کر لے، لیکن وہ مطلب وہ جاہل انسان مطلب دوسرا سمجھتا ہے، ہم تو اللہ تم سے راضی ہے تب تو دے رہا ہے، معاملہ دوسرا ہے، سمجھ رہا ہے دوسرا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلدی سزا دینے والا ہے، جلدی عذاب دینے والا ہے، کن کو؟ مجرمین کو، مشرکین کو۔ اب سوال پھر یہاں پہ ہوگا، پھر سوال ہوگا کیسے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں دنیا میں مجرمین ہیں، منافقین کافرین ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو قومیں ہیں سب سے بڑی مجرم ہے، کام مواخذہ ہو رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، بہت جلدی عذاب دینے والا ہے، سب چھوٹ دیے، سب کو تو چھوٹ ہے، اور دنیا تو انہی کی ہے۔ سوال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنو، ایسے سمجھو، دنیا میں کتنی ان کو مدت رہنا ہے؟ دنیا میں مجرموں کو بھائی سارے انسان، اور چونکہ بات مجرمین کی پکڑ کی ہو رہی ہے، کتنی مدت رہنا ہے، کتنا زمانہ رہنا ہے، کتنی عمر ہوتی ہے؟ 80 سال، ارے 90 سال، ارے 100 مان لو، 100 سال، ٹھیک۔ اور آخرت کی زندگی 100 سال نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، پتہ نہیں کب تک رہے گی، اللہ ہی جانے۔ تو جلد معاوضہ کرنے والا ہے، جلد عذاب دینے والا ہے، تو وہ دنیا اور آخرت کی دونوں زندگی کو سامنے رکھ کر قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں میں چھوٹ مل گئی، نہیں، چھوٹ کیا ملی؟ بربادی تو تب شروع ہوگی جس زندگی کی انتہا نہیں ہے، جس زندگی کا اختتام نہیں ہے، جس حیات کا کوئی ختم نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، تب ان کو معلوم ہوگا، وہاں معلوم ہوگا قرآن نے صحیح کہا تھا کہ جلد عذاب دینے والا یہ ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اور واقعی وہ بڑا معاف فرمانے والا، بڑا مہربان ہے۔ دونوں شان قرآن نے بیان کر دیا اللہ کی، اللہ نے اپنے کلام میں اپنی دونوں شان بیان کر دی کہ خدا قہار جبار بھی ہے اور خدا رحمان و رحیم و غفور بھی ہے، کریم بھی ہے۔ جب نوازنے پر آتا ہے، جب دینے پر آتا ہے، جب معاف کرنے پر آتا ہے، جب مغفرت پر اس کی رحمت آ جاتی ہے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی مشرک نہ ہو۔ تو اس کا قاعدہ ہے، یہ تو اس نے ضابطہ قاعدہ ایک رول بنا دیا ہے۔ کیا ہے؟ بار بار تو میں پڑھتا ہوں، کہتا ہوں یاد کر لو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، قرآن نے ضابطہ بنا دی، بڑے سے بڑا گناہ گار بخشا جائے گا مگر سزا پانے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد بخشا جائے گا، اور جو کافر ہوگا مشرک ہوگا کبھی نہیں بخشا جائے گا، بخشا ہی نہیں جائے گا۔ تو ایمان شرط ہے، بخشش کے لیے ایمان شرط ہے، اول مرحلہ میں پہل اخروی کامیابی جنت میں جانے کے لیے اعمال بھی شرط ہے، تو ایمان اور اعمال۔ لیکن اگر اعمال سے بندہ ہے خالی کوئی مسلمان تو سزا تو بھگتے گا مگر جائے گا جنت میں، اور دوسری طرف جو کافر مشرک ہیں وہ دنیا میں کتنا ہی دان کر لیں، کتنے ہی خیرات کر لیں، کتنی ہی نیکیاں کر لیں، وہ بڑے سے بڑا ہاسپٹل بنوائیں، وہ دان کریں، غربا مساکین فقراء پر مال اپنا سینکڑوں لاکھ کروڑوں نچھاور کر دیں، مگر ہیں بے ایمان، ایمان سے خالی اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، وہ ان کے پاس ایمان نہیں، ہمیشہ کے لیے بربادی۔ اور جو مسلمان، سب کے پاس ایمان ہر مسلمان کے لیے، تو اس کے نام اعمال میں کمی ہے، کوتاہی ہے، گناہ ہے، تو گناہ کے بعد مگر جائے گا جنت میں، یہی ہے ایمان شرط ہے، کوئی ان کے پاس ایمان نہیں۔ سمجھ گئے؟ بہت خوش ہوتا ہے اللہ، بہت خوش ہوتا ہے۔ بات چل رہی ہے خدا کے دو وصف کی، خدا کی شان قہاری و جباری کی، اور خدا کی شان ستاری و غفاری کی۔ اس کی رحمت کی پکڑتا ہے، جب مواخذہ کرتا ہے تو بلی کو بھوکا رکھنے والے انسان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتے ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے، مت کرو برائی، پتہ نہیں کیا خدا کو کون سا بد عمل، برا عمل، گناہ خدا کو ناراض کر دے۔ بخاری کی دونوں روایتیں میں پیش کر رہا ہوں، شان غفاری و ستاری پر بھی اور شان قہاری و جباری پر بھی۔ ایک واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، عورت نیک تھی، پچھلی امت کی بات ہے، بنی اسرائیل میں وہ عورت نیک تھی، اچھی تھی، شریف تھی، ماننے والوں میں سے تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس کا بھی جو بھی کارنامہ تھا اچھائی کا، نیکی کا، اس نے اپنے زندگی میں برا کام یہ کر ڈالا کہ بلی پالی۔ تو بلی پالنا گناہ کا تو کام نہیں ہے، تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ بھی انہوں نے بلی پالی تھی۔ اور بلی پالنا یہ ٹھیک ہے بھائی، بکری پالنا، بلی پالنا اور کتا پالنا بھی صحیح ہے، میں سنا چکا ہوں، دیہات کے مسلمان کے لیے، کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے، گارڈن کی باغبانی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بات آمدن برسر مطلب واقعہ کیا ہے، بلی پالی اس نیک عورت نے، اور بلی باندھ رکھی، اس کو چھوڑتی نہیں تھی۔ غور سے سنیے، بالکل افسانہ لگ رہا، کہانی لگ رہی، کہانی نہیں ہے، ارے میں بخاری کی روایت ہے، وہ بر وقت ہی یاد آئی ہے۔ تو اس عورت نے بلی پالی، بلی کو باندھ دیا، چھوڑتی نہیں تھی کہ بلی جائے چرے کھائے، اس چھت پر اس چھت پر، کچھ نہیں، باندھ رکھا تھا۔ اور تھی عورت، وہ تھی نیک۔ خدا کا جلال ہوا، عورت جب مری نے پانی پھیر دیا ساری نیکیوں پر، اور خدا کا غضب ہوا اس عورت پر، وہ یہ کہ ایک بے زبان جانور کو تو نے باندھ کر رکھا تھا، وہ بھوکی بلی تھی، چھوڑا نہیں تم نے۔ اللہ کا قہر نازل ہوا، عذاب ہوا اس عورت پر، ٹھیک۔ تو یہ کون سی شان ہوئی؟ شان قہاری، شان جباری۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں نے آپ کو سمجھایا، ہزاروں مثالیں ملیں گی اس طریقے سے۔ جب خدا گرفت ہوتی ہے، خدا پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، بس اسی کی رحمت کام آئے گی۔ اور میاں حقیقت تو یہ ہے، جب خدا جلال میں آوے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، سب اس کی رحمت پر موقوف ہوگا معاملہ۔ وہ واقعہ میں نے سنا چکا، میں نے سنایا ہے، حدیث سنائی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے، عائشہ سب خدا کی رحمت کے سبب جنت میں جائیں گے، سب خدا کی رحمت ہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ کیا؟ رحمت کی وجہ سے۔ عائشہ صدیقہ ہیں، بیوی امہات المومنین میں بھی بڑی چہیتی تھی، پیارے آقا کی قریبی تھی۔ پوچھ بیٹھی، وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اور آپ؟ سوال کتنا اہم تھا، بلکہ سنگین تھا، کتنا خطرناک سوال تھا۔ صرف نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، وہ ذات جو خدا سے اتنی قریب ہے کہ اس سے بڑھ کر قریب کوئی بندہ، کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔
اور ام المومنین ہیں، ہماری اور آپ کی روحانی ماں ہیں، اور حضور کی زوجہ پاک عائشہ نے کہا وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی خدا ہی کی رحمت سے جائیں گے یا آپ کا اپنا عمل اتنا؟ مطلب یہ تھا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں حضور نے کیا فرمایا۔ عائشہ صدیقہ کے یہاں پر ہاتھ رکھا، بیوی تھی آپ کی، زوجہ پاک تھی، بلکہ یہاں پر ہاں لفظ آیا ہے، کھوپڑی پر، سر پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ ہاں میں بھی خدا کی رحمت ہی کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ ہے شان قہری و جباری، سب لرزتے ہیں، اور یہی شان جمالی و جلالی جو اللہ کی تھی اس کا عکس سے، اس کا پرتو عکس سے حضور پر بھی تھا۔ حضور کی بھی دو شان جمالی، شان جلالی۔ جب حضور ناراض ہوتے تھے تو آپ کا ناراض ہونا دین کے لیے ہوتا تھا، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا تھا، اچھے کو پہچانتے نہیں تھے اس وقت۔ اور جب رحمت جوش میں ہے تو سب جانی دشمنی میں معاف ہو رہا ہے۔ مثالیں ہیں، سمجھ گئے؟ جب ہوا اللہ ناراض ہوا اور وہ شریفہ یا نیک عورت کا مواخذہ ہوا، اس کو عذاب ہوا، کیوں؟ بلی کو پالا تھا، بلی کو کھانا نہیں دیا تھا، چھوڑا نہیں تھا کہ چارے کھائے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا واقعہ دیکھیے اسی بخاری سے اور اسی طریقے کا، مگر شان کریمی جھلک رہی ہے وہاں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت مومیسا تھی۔ مومیستن عربی لفظ ہے بدچلن، فاحشہ عورت تھی، بدچلن تھی، گناہگار تھی۔ وہ ظاہر سی بات ہے کوئی عورت بدچلن ہو جائے تو پورے سماج کو تباہ کر ڈالے، مگر ایک نیکی، ایمان والی تھی، ایک نیکی کام آ رہی ہے، وہ یہ کہ وہ بیٹھی تھی اپنے گرہت کی تلاش میں، کوئی گزرے اور جو ہے جال ڈالے۔ ایک کتا آتا ہے، گرمی کا زمانہ تھا، بخاری کی روایت ہے، گرمی کا زمانہ تھا، کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر کیے ہوئے ہانپ رہا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جو پیاسے کتے ہوتے گرمی میں ہوتا ہے، زبان باہر کر لیتے ہیں، ہانپتے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کی تلاش ہوتی ہے انہیں۔ تو جانور اور گرمی کا زمانہ، بس فوراً پیالے میں پانی لا کر کے رکھ دیا اور وہ زبان سے چاٹتے ہیں، کتا سیراب ہو جاتا ہے، پانی پی لیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ وہ مومیسا عورت تھی، بدکار بدچلن عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، مگر یہ نیکی اتنی پسند آئی بارگاہ خداوندی میں کہ جمال الہی بالکل واہ ہو گیا رحمت کا دروازہ، اور اس گنہگار عورت کی مغفرت کر دی گئی۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ، نماز جنازہ میں نہیں، سب نماز میں، 5 وقتہ نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، خسوف کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، بھائی کوئی نماز سوا، میں نے کہہ دیا صرف جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں، بقیہ ساری نماز میں۔ بخاری مسلم شریف کی روایت میں ہے، جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں فرماتا ہے، فرشتے بھی بے شمار ہوتے ہیں، اور 7 آسمان، 7 آسمان میں فرشتے ہوتے ہیں، اور عرش اعظم تو اتنا بڑا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ عرش اعظم جس کو کہتے ہیں عرش، اللہ کا عرش، تو عرش کے معنی لغت میں کرسی ہوتا ہے، کرسی، تخت، اللہ کا تخت ہے، خدائی تخت کیسا ہے، کتنا بڑا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ 7 زمین 7 آسمان سما جائے عرش الہی میں، اس عرش اعظم کا طواف کرتے رہتے ہیں ہزاروں لاکھوں ملائکہ فرشتے، اور اللہ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ تو نور ہے، اللہ کو کوئی دیکھا کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، خدا اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے مقربین فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، فرشتوں دیکھو میرے بندوں نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب بندے لوگ کہتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں دیکھو اثنا علی عبادی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے رحمان ہونے کا اقرار کیا، میرے رحیم ہونے کا اعتراف کیا۔ سمجھ گئے آپ؟ کچھ پیدا کرو دل میں، کچھ دل میں پیدا کرو، کیفیت پیدا کرو، وہی کیفیت کام آئے گی، ورنہ دنیا تو جھمیلے کی چیز ہے ہی، ہمیشہ جھمیلا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔